ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب ہم نے قربانی کے 6 حصے رکھے ہیں، 7واں بندہ کوئی نہیں مل رہا، ایسا بندہ مل رہا ہے جو دوسری جماعت کے ہیں، پیروں منت نیاز وغیرہ کو مانتے ہیں، کیا ایسے لوگوں کے ساتھ حصہ ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ان کے عقائد شرکیہ ہیں، شرک کی حد تک وہ ان چیزوں کو نظر و نیاز، ایک تو شرعی نقطہ نظر سے منت ماننا ہوتا ہے نا، وہ تو اللہ کے لیے مانی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی غیر اللہ کے نام پہ منت مانتا ہے، غیر اللہ کے نام پہ جو باقی کام ہے یہ کرتا ہے، یا اس کا عقیدہ شرکیہ ہے، تو ایسی صورت میں تو ظاہر ہے آپ اس کو شریک نہیں کر سکتے۔ اور اگر عقیدہ اس کا ٹھیک ہے اور اس کی آمدن بھی حلال ہے تو اس کو آپ ٹھیک شریک کر سکتے ہیں، اور نظر و نیاز کا اس کا وہ تصور نہیں ہے جو خلاف اسلام ہے، تو اس کو آپ شریک کر سکتے ہیں۔ البتہ ایک بات میں یہاں یہ بتا دوں، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ قربانی میں 7 حصے کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ طاق حصے ہونے چاہیے، یا 1 ہو یا 3 ہو یا 5 ہو یا 7 ہو، جفت حصے نہیں ہو سکتے۔ یہ سارے تصورات غلط ہیں۔ آپ کے قربانی کے جانور میں 1 حصہ بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں اور 7 بھی ہو سکتے ہیں۔ 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 8 حصے کر دیں آپ یا 9 کر دیں۔ 1 سے لے کر 7 تک جتنے حصے آپ کرنا چاہیں، 2 حصے کر لیں، 2 لوگ ہیں، 1 گائے انہوں نے مل کے خریدی، آدھی ایک کی آدھی ایک کی، 2 حصے ہو گئے۔ 3 لوگوں نے خریدی تو 3 حصے ہو گئے۔ تو یہ جو تصور ہے کہ 7 حصے سے کم نہیں ہو سکتی یا طاق حصے ضروری ہیں، یہ بالکل بے اصل بے بنیاد بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا، حسن معاویہ نے سوال کیا ڈیرہ اسماعیل خان سے، میرا سوال یہ کہ بندہ نماز کے لیے قیام تو کر سکتا ہے لیکن رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، تو وہ ایسی کرسی استعمال کرتا ہے جس پر سجدے کے لیے آگے تختی کی جگہ بنی ہوتی ہے، تختی بنی ہوئی ہوتی ہے، آیا وہ یہ کرسی استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں تو وہ کیسے نماز ادا کرے؟ دیکھیں، اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے لیکن رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں وہ اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے۔ بہتر یہ کہ زمین پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بیٹھ سکتا تو نہیں بیٹھ سکتا تو کرسی پہ وہ نماز پڑھ لے۔ جب آپ اشاروں سے نماز پڑھتے ہیں نا، یعنی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں یا کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں ظاہر آپ پہ سجدہ نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مثلاً بیٹھے ہوئے ہوں تو رکوع کے لیے آپ یوں جھکے، سجدے کے لیے آپ تھوڑا سا زیادہ جھک جائیں، بس یہ اشارہ ہے۔ اگر آپ ایک تو یہ نا کہ تختی اٹھا کے آدمی یہاں سر پہ رکھ دے، اس طرح تو سجدہ نہیں ہوگا۔ اگر رکوع کے لیے آپ اتنا جھکیں، سجدے کے لیے آپ تھوڑا اور جھک گئے اور وہاں پہ کوئی تختہ بھی لگا ہوا ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ جھک نہیں رہے مزید رکوع سے زیادہ تو پھر آپ کا سجدہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اگر تختہ اس تصور میں آپ یوز کر رہے ہیں کہ بس آپ جیسے اٹھا کے سر پہ رکھ دیا، یا اس کو جیسے آپ اسکرول کر کے اس کو آپ نے اٹھا کے اوپر کر دیا، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ جسم اتنا جھک سکتا ہے نا ایک آدمی رکوع کے لیے، یہ جھکا، پھر وہ رکوع سے اٹھا قوما کیا اور پھر تھوڑا سا اور زیادہ جھک گیا، تو بس سجدہ ہو جائے گا۔ پھر تختہ ہو یا نہ ہو، اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔